سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علم جفر کے تعلق سے، علم جفر یہ کیسا علم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ علم جفر ایسا علم ہے کہ اس علم کی روشنی میں جو بات بیان کر دی جائے وہ بات ہو کر کے ہی رہتی ہے۔ اس علم کی روشنی میں جو بتا دیا جائے وہ حق ہی ہوتا ہے، وہ چیز ہو کر کے ہی رہتی ہے۔ کہ یہ علم جفر کیسے سیکھنے سے حاصل ہو جاتا ہے؟ ظاہری طور پر مدرسے میں بیٹھ کر حاصل کرنے سے یا کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کر لینے سے کیا یہ علم مل جاتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ نہیں، یہ علم علوم اولیاء کرام میں سے ہے، ورنہ عام لوگوں کے علم میں سے نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ اور فرمایا کہ اس علم کی اصل کن سے ہے؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تعزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس علم کی اصل ہے، سینہ بسینہ یہ علم چلا ہے، کتابوں سے کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک مثال میں آپ حضرات کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ علم حاصل تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس علم کے حاصل کرنے میں استاد کس کو بنایا؟ آل رسول کو استاد بنایا، اہل بیت کو استاد بنایا کہ یہ علم اہل بیت کے ساتھ مختص ہے، تو جو اہل بیت کے دامن سے سچی عقیدت، محبت اور خلوص کے ساتھ وابستہ رہے گا اس کو یہ علم دیا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے استاد کون تھے؟ سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم عطا فرمایا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس علم کی شان کیا ہے۔ اب یہ علم جس کے پاس بھی ہے، جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے خاص فرمایا، کوئی اس کے پاس یہ علم سیکھنے کے لیے آتا ہے تو حکم کیا ہے کہ وہ ایسے ہی سکھا نہیں سکتا، بلکہ جو سیکھنے کے لیے آیا پہلے اس کو استخارہ کرنا پڑے گا، اس کو استخارہ کرنا پڑے گا۔ استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل میں الہام ہو جائے، اشارہ مل جائے کہ اس کو علم دے سکتے ہو تو علم دے سکتے ہیں، اس کے بغیر وہ علم سکھا نہیں سکتے۔ اور معاملہ یہ کہ کوئی اگر استخارہ کے بغیر یہ علم کسی کو سکھا دے تو وہ سکھا تو دے گا، قاعدہ بتا دے گا، اس کے اصول بتا دے گا، لیکن جس کو سکھایا گیا ہے وہ اس علم سے کبھی فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط لگائی گئی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد ہی سکھا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا سید غلام محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہرہ مقدسہ کی سرزمین پر ہے، سجادہ نشین ہے۔ ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے علم جفر سیکھنا ہے، مجھے علم جفر سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ فلاں صاحب بہت دور دراز سے بہت امید لے کر کے آئے ہیں علم جفر سیکھنے کے لیے، تم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ ان کو علم جفر سکھا دیجیے۔ تب دیکھیں کہ درخواست کس کی طرف سے کی گئی ہے؟ مخدوم زادے کی طرف سے کی گئی، جس بارگاہ سے وابستہ ہے وہاں کے سجادہ نشین کی طرف سے درخواست کی گئی ہے۔ تب معاملہ ہے کہ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں نے آنے والے کو بغیر استخارہ کے وہ علم سکھایا۔ بغیر استخارہ کے کیوں؟ تو فرماتے کہ استخارہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں استخارہ کر لیتا اور یہ اشارہ ملتا کہ نہ سکھاؤ تو کہتے کہ صاحب سجادہ کا دل ٹوٹ جاتا، انہوں نے بھیجا تھا تو ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، کہتے اس لیے استخارہ نہیں کیا۔ بغیر استخارہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم سکھا دیا، قاعدے بتا دیے، اصول بتا دیے، اس طرح سے کرتے، یہ قاعدہ ہے، یہ اصل ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بات حل کرنے کے لیے دیتے تو وہ کوشش کرتے تو جواب غلط نکلتا، وہ اعلیٰ حضرت نے جو ضابطہ بتایا تو اسی کی روشنی میں کرتے لیکن جواب غلط نکلتا، کہ اعلیٰ حضرت اسی قاعدے کی روشنی میں جواب کو صحیح کر کے بتا دیتے۔
تو اپنا سر پیٹنے لگے، کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں نکالنا چاہتا ہوں تو جواب صحیح نہیں نکلتا، وہ آپ اسی قاعدے سے نکالتے ہیں تو جواب نکل جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہی وجہ ہے کہ اس بات یہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ یہ علم کسی کو سکھاؤ تو استخارہ کے بعد اس کو سکھاؤ۔ تو یہ علم جفر جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس علم کی روشنی میں جو بات بتا دی جائے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی، اس علم کی روشنی میں جو بات بتا دی جائے وہ حق ہوتی ہے۔ کہتے کیوں؟ تو کہتے اس لیے کہ یہ علم زبانوں سے نہیں سکھایا جاتا، کہتے یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، اولیاء کرام کے علوم میں سے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو اور وسعت کے ساتھ بیان فرمایا، بسط کے ساتھ بیان۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا علم جفر کی شان کیا ہے۔ یہ علم جو سینہ بسینہ اولیاء کرام کے قلوب سے منتقل ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ مامون رشید کا زمانہ ہے، خلافت عباسیہ، مامون رشید کا زمانہ ہے۔ مامون رشید نے یہ چاہا کہ میرے بعد اس خلافت کی گدی پر حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جائے، یعنی اپنے بعد ان کو خلیفہ بنانا چاہا۔ حضرت علی رضا رضی اللہ عنہ منع کرتے گئے، انکار کرتے گئے، یہ خلیفہ ہے، طاقت ہے، زور ہے، قوت ہے۔ جب اصرار بنا بات یہاں تک پہنچی کہ اگر حضرت اس کو قبول نہیں کرتے تو حضرت کو طرح طرح کی ظلم و زیادتیوں کی راستے سے گزارا جائے گا۔ حضرت نے اس کے اصرار کی بنیاد پر آپ نے ہاں کہہ دیا، لیکن حضرت نے اپنے جتنے چاہنے والے تھے ان کے سامنے یہ کہا کہ مامون مجھے خلیفہ بنانا چاہتا ہے، لیکن علم جفر علم جامع یہ بتاتے کہ ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ اور یہی ہوا کہ مامون رشید کے زمانے میں ہی حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ تزیدان ملت اسلام بتانے چاہ رہا کہ آپ نے کہا کہ علم جفر اور علم جامعہ یہ دونوں تو یہ بتاتے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا علم جفر کی روشنی میں بتایا، تو یہ علم جفر، یہ علم اولیاء کرام کی بارگاہ تک جو منتقل ہوا ہے، یہ منتقل ہوا ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ